पाकिस्तान में सहाफ़त या सियासत मुश्किल है? पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त जो है हर आने वाला दिन जो है सहाफ़ियों के लिए मुश्किल है। सहाफ़ती तंजीमें बदनाम हो चुकी हैं और वो काम करने में अपना हदाफ जो वो पूरे नहीं कर पा रही। उसकी वजह यही है कि उसके पीछे मालकान हैं और कुछ के पीछे सरकारी इदारे। मैं समझता हूँ कि पसंद नापसंद की बुनियाद पे किसी को ऑफर या ऑनर करवाना ये बहुत ज़्यादती है। बदकिस्मती से जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पे लोग सहाफ़त तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी नुमाइंदगान के पीछे उनके खड़े होकर नारे लगा रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि उनको सहाफ़ी कहना दुरुस्त होगा? किसी भी जर्नलिस्ट को किसी भी सियासी जमात का आलाकार नहीं बनना चाहिए। जो भी सच बोलता है उसकी ज़ुबान को चुप करवाया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। सच बोलने पे अदारों को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, सियासतदानों को अपनी जो खामी हैं उनको दूर करना चाहिए, ना कि हमारे सहाफ़ी भाइयों के ख़िलाफ़ वो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन से आपका मेज़बान फ़याज़ राज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आबद मुगल साहब रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हैं। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में सहाफ़त मुश्किल है, आसान है, क्या इस बारे में इनका कहना है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आबद भाई, पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त या सियासत मुश्किल है? बिल्कुल, ये बात तो वाज़िया है कि सहाफ़त बहुत मुश्किल काम है और बिलखसूस तो पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त जो है हर आने वाला दिन जो है सहाफ़ियों के लिए मुश्किल है। और सियासत की अगर उसके सामने रखा जाए तो सहाफ़त तो बहुत मुश्किल है। और बिलखसूस इलाकाई सहाफ़ी जो छोटे शहरों में काम करने वाले सहाफ़ी हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, शाह साहब, उनके लिए तो बहुत सी मुश्किलात हैं और ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और यही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अफसोस है कि अदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से सहाफ़ियों को मसाइल जो हैं उनके बढ़ते जा रहे हैं और कोई बात पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। और यहाँ तक अफसोस की बात है कि जो हमारे सहाफ़ती अदारे हैं वो भी इलाकाई सहाफ़ियों की आवाज़ नहीं बनते। बड़े शहरों में अगर बड़े सहाफ़ियों के साथ कोई मसाइल उनको दरपेश होते हैं तो उनके लिए तो फिर भी कुछ ना कुछ आवाज़ बुलंद की जाती है, लेकिन इंटरनेशनल अदारे भी और मुल्की सतह पे भी जो इलाकाई छोटे शहरों में काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनकी आवाज़ बिल्कुल भी बुलंद। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमों की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी सहाफ़ियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर इदारों की खामोशी को आप क्या नाम देंगे और क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, और ये भी मैं इसमें कोई बात नहीं है ढकी छुपी कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने भी अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं किया और ना वो कर रही हैं। और बिलखसूस इलाकाई सहाफ़ियों की मुल्की सतह पे तो RUJ के अलावा कोई पाकिस्तान की सतह पे कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो सिर्फ छोटे शहरों के काम करने वाले सहाफ़ियों की बात करती हो। सहाफ़ी तंजीमें तो बेशुमार हैं, लेकिन ज़्यादातर तंजीमें जो हमारे सहाफ़ती अदारे हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, उन अदारों ने अपनी ज़ेली तंजीमें बनाई हुई हैं, जिस वजह से सहाफ़ती तंजीमें बदनाम हो चुकी हैं और वो काम करने में अपना हदाफ जो वो पूरे नहीं कर पा रही। उसकी वजह यही है कि उसके पीछे मालकान हैं और कुछ के पीछे सरकारी इदारे। अच्छा, ये बताएं कि सहाफ़त मुल्क का चौथा सतून है, क्या सहाफ़ी बरादरी अपने इस फ़र्ज़ की तकमील कर रही है? बिल्कुल, ये कहने की हद तक तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। और ये मतलब सहाफ़ी अपना काम सही तरह से सरअंजाम नहीं दे रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो हमारे, मैं समझता हूँ कि जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा भी नहीं किया जा रहा। अगर कुछ पूरा किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसमें ज़्यादा हिस्सा इलाकाई सहाफ़ियों का है। वो मार भी खा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन इसमें शाह साहब मैं एक और बात का इजाफ़ा करूँगा कि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, सहाफ़त में जो हमारे सहाफ़ती अदारे हैं उनको पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स उनको ख़रीद रहे हैं, और जिस वजह से मैं समझता हूँ कि जो हमारी कारकर्दगी है उस पर बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके लिए, सहाफ़ियों के लिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बहुत सारे सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया गया है, क्या वजह है कि वो सही बात करते हैं या वैसे उनको ऑफ एयर कर दिया जाता है कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं होती? बस मैं समझता हूँ कि ये आपकी जो आपका सवाल है
اسی میں جواب چھپا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کی تو کسی کو بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن آئین کے مطابق تمام لوگوں کو بولنے کا حق حاصل ہے اس آئین کے اندر رہتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پسند ناپسند کی بنیاد پہ کسی کو آف ایئر یا آن ایئر کروانا یہ بہت زیادتی ہے, اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اچھا, ایک سوال بڑا اہم ہے کہ جو صحافی ہیں ان کو صحافت کرنی چاہیے, نہ کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کے نعرے لگانے چاہیے. بدقسمتی سے جو بیکورڈ علاقے ہیں وہاں پہ لوگ صحافت تو کر رہے ہیں, لیکن کچھ سیاسی نمائندگان کے پیچھے ان کے کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو صحافی کہنا درست ہوگا؟ نہیں, بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جرنلسٹ کو کسی بھی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے. یہ بھی بات بالکل درست ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علاقائی صحافیوں کے زیادہ تر مسائل اس وجہ سے ہیں کہ وہ مختلف سیاسی گروپس یا پھر انتظامی افسران کے اعلی کار بن جاتے ہیں, اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں صرف ایک صحافی کے طور پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور جو مشکل تو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ہماری فتح ہے. صحافیوں کو سچ کہنے, بولنے اور دکھانے کے لیے بڑے مشورے دیے جاتے ہیں اور بڑے لیکچر ملتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے جب صحافی سچ دکھاتا ہے, سچ بولتا ہے یا سچ کہتا ہے تو بڑا ایک رد عمل آتا ہے پبلک کی جانب سے اور ان لوگوں کی جانب سے جو یہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, یہ بات تو ڈکی چھپی نہیں ہے کہ جو بھی سچ بولتا ہے اس کی زبان کو چپ کروایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے, اور سچ بولنے کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے دوستوں نے اٹھائے ہیں. اس پہ 302 کے مقدمات بھی ہیں, لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, اور بے شمار علاقائی صحافی. اور بدقسمتی تو یہ ہے ہمارے لیے کہ سچ بولنے کی وجہ سے ہم مقدمات کا ہمیں سامنا ہوتا ہے, اور ہمارے صحافتی ادارے بھی ہمارا ساتھ نہیں کرتے. اور پھر جو پاکستان کے ادارے ہیں جن کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے, وہ بھی پھر وہ سچ بولنے پہ ذرا ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ بولنے پہ اداروں کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو اپنی جو خامی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے, نہ کہ ہمارے صحافی بھائیوں کے خلاف وہ انتقامی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. اچھا, ایک سوال اور بڑا اہم ہے کہ جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں, کیا ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر موجود ہے؟ نہیں, نظر تو نہیں آتا پورے ملک میں جو حالات ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اصل اقتدار ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سبھی کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ نظر ثانی کریں, پسند یا ناپسند پہ اب نہ جائیں. پاکستان کی بہتری کے لیے یہی ہوگا کہ سب کو بٹھا کے ان کی بات سنی جائے. جب تک ہم سب کی بات نہیں سنیں گے پاکستان کے مسائل کیسے حل ہو جائیں. اچھا عابد بھائی, ایک چیز اور ہے, پاکستان کے 70-73 سالہ تاریخ میں سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہے, پاکستان بڑے ناسازگار حالات سے گزر رہا ہے. یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا, اور اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ بطور صحافی اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جب تک ہم سچ کا سامنا نہیں کریں گے, ہمارے ادارے, سیاستدان, ہماری جوڈیشلی, ہمارا میڈیا ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے مسائل کے حل کے لیے کوشش نہیں کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا بھی اس میں اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنے دوسرے ادارے ذمہ دار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے بہت سارے ادارے اس میں ذمہ دار ہیں, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اور سب کو اپنی جگہ پہ ہم نے کام اپنے حصے کا کام نہیں کیا. اس میں چاہے میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں نے تو بہت حد تک اپنے حصے کا کام کیا ہے, اور سب سے زیادہ جو آپ دیکھ لیں کہ مقدمات کا سامنا, سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں, سب سے زیادہ جو مسائل کا سامنا ہمیشہ رہا ہے وہ صحافیوں کا رہا ہے. وہ اسی لیے رہا ہے کہ ہمیشہ سچ کی بات کی ہے, اور پاکستان کی بہتری کی بات کی ہے, اور بہتری کے لیے بات کی ہے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کا جرم ہے. اور جب تک ہمارے ادارے اور وہ لوگ جو طاقتور ہیں وہ اس بات کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے کہ اس ملک کو ایک اچھی رستے پہ لے کے جانا ہے, تو پھر تو مسائل حل نہیں ہوں گے.
ایسے مسائل زبردستی کسی کو گمشدہ کر کے یا زبردستی کسی کی زبان بند کروا کے آپ مسائل کا حل نہیں کر سکتے. وقتی طور پہ آپ اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سب اچھے کے لیے تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن مسائل کا حل نہیں کر سکتے. آپ ابھی مقدمات کی بات کر رہے تھے کہ صحافیوں کے اوپر مقدمات بنائے جاتے ہیں. کوئی ایک آدھ مقدمہ بتا دیں جو صحافیوں کے اوپر کیا گیا. بے شمار مقدمات ہیں. تو میں تو شاہ صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے خلاف بھی جو مقدمات ہوئے ہیں تو ان کا کوئی سچ سے تعلق تو نہیں تھا. وہ مقدمات اس لیے ہیں کہ آپ سچی بات کرتے ہیں. اگر آپ سچی بات کریں گے تو پھر مقدمات، میرے خلاف مقدمات ہوئے ہیں، ہمارے بے شمار جو ہماری یونین کے لوگ ہیں اگر میرے ضلع سے یا ضلع کے باہر، تو اگر آپ ان کی تفصیل چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. ان کی درجنوں میں ان کے نام ہیں اور ایک بھی مقدمہ درست نہیں ہے، ایک بھی مقدمہ سچا نہیں ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ جب ہمارے تعلقات سیاستدانوں سے یا انتظامیہ کے لوگوں سے اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مقدمات خود بخود غائب ہو جاتے ہیں. اگر وہ مقدمات ہمارے تعلقات، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ انتظامیہ کے گیت گائیں تو مقدمات ختم، اگر حقائق دکھائیں تو مقدمات شروع. مقدمہ شروع. یہی بات ہے کہ جب آپ کسی کے اگر خلاف لکھیں گے، اگر آپ سچ کی بات کریں گے، حقیقت پہ مبنی رپورٹنگ کریں گے تو پھر علاقائی صحافیوں پر مقدمات ہو جائیں گے، سیاستدان بھی ان کے خلاف ہوں گے. اگر آپ کی مقامی سیاستدانوں سے، مقامی جو ہمارے سرکاری افسران ہیں ان سے آپ کی یس ہوگی تو پھر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، چاہے آپ پر درجنوں مقدمات ہوں. اچھا، گزشتہ دنوں آپ پر بھی ایک حملہ ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا وہ ٹرینڈ رہا. کیا معاملہ تھا؟ آپ کے اوپر تشدد بھی آپ کو کیا گیا، کیا وہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ اصل میں وہ پتوں کی کے قریب میں لاہور جا رہا تھا تو یہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ چند لوگوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہ مقدمہ درج ہے پتوں کی تھانہ صدر میں، تو اس کے لیے پولیس خیر رابطے میں ہے. کیا پیش رفت ہوئی اس مقدمے؟ بس پیش رفت یہاں پہ جو اغوا کے جو صحافیوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جو پیش رفت ہوتی ہے وہی میرے مقدمے کی پیش رفت ہے. تو میں تو اس پہ مایوس ہوں اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ابھی تک بڑی تنظیم کو چلا رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل ہے، آپ کو انصاف نہیں مل رہا. عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ وہ اصل میں معاملہ تو یہ ہے کہ انصاف دینا ہو تو پھر 24 گھنٹوں میں مل جائے. اصل میں انصاف دینے والے جب انصاف دینے پہ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں انصاف مل جائے گا، لیکن جب تک پاکستان میں انصاف نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے کیسے بڑھے گا. آخر میں صحافیوں کے لیے کوئی پیغام؟ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ہر مشکل وقت میں جد و جہد کا رستہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے حقوق کے حصول کے لیے علاقائی صحافیوں کا واحد حل اپنے حقوق کے حصول کی جد و جہد ہے اور اس جد و جہد کو ہر حال میں جاری رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی ہم RUJ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ یہ جد و جہد ہر صورت جاری رکھیں گے جب تک میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تو اس وقت تک یہ جد و جہد بھی جاری رہے گی. جی ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیاض شرازی کو اجازت دیجیے گا. اللہ رب العزت سے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. والسلام.